الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه صدق الله العظيم معزز دینی بھائی اور اسلامی بہنوں، آج کی مجلس میں دو بڑے گناہوں کی طرف توجہ دلانا ہے اور اس میں بہت سی باطل رسموں سے اپنے کو بچانے کے لیے ترغیب دلانا۔ پیوستہ مجلس میں اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک بات یہ بتائی گئی تھی کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، یہاں تک کہ اسلام جانوروں کے ساتھ بھی اچھے سلوک کی میں تلقین کرتا ہے۔ بہت سی روایات سنائی گئی، احکام دینیہ میں دو باتوں کی طرف آج توجہ دلا رہے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے نفس عطا فرمایا، اس نفس کی ایک خرابی ہے کہ یہ دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے تو بھی اس کو خوشی ہوتی، اس کو فائدہ ہوتا ہے تو بھی اس کو خوشی ہوتی۔ بسا اوقات نہ اپنی ذات کو فائدہ ہوتا ہے نہ دوسرے کو نقصان، لیکن خامخواہ بندہ گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ البتہ اس گناہ کے لیے جو چیز داعیہ بنی، ذریعہ بنی ہے، اس کی وجہ سے ذریعہ بننے والے گنہگار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ہوتا ہے تقاضا نفس کی وجہ سے۔ گزشتہ مجلس میں عرض کیا تھا، اعضاء و جوارح میں کون سا عضو بدن ایسا ہے کہ جس کی ہم ملکیت کا دعویٰ کر سکیں؟ سر سے پیر تک کس کا دیا ہوا؟ سب اللہ کا دیا ہوا۔ تو اس میں اپنی مرضی کہاں چلتی ہے؟ جب اپنی مرضی نہیں چلتی تو اسی طرح احکام دینیہ میں بھی اپنی مرضی نہیں چلتی، اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ اور دوسری بات یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ اسلام سے بڑا انسانوں کا خیر خواہ کوئی بھی نہیں۔ بہت سے خیر خواہی کے دعوے دار آئیں گے، مگر اسلام جتنا خیر خواہ ہے اتنا کوئی دوسرا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ مثلا ایک آدمی سے کہا جا رہا ہے کہ سب اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ آدمی کہتا ہے کہ صاحب کیا ضرورت ہے؟ پردہ تو دل کا ہونا چاہیے۔ کیا بولے گے؟ اچھی بات بول رہا ہوں نا، اچھی بات نہیں بول رہا۔ اگر اچھی ہوتی تو اللہ کہتا، اگر اچھی ہوتی تو رسول اللہ کہتے، اگر اچھی ہوتی تو دین و شریعت کا حکم ہوتا۔ اچھی نہیں ہے تبھی تو دین و شریعت نے کہا ہے کہ نگاہ جھکا لو۔
دوسری طرف نگاہ اٹھانے کی کوئی چیز ذریعہ بنتی، وہ ذریعہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس وقت پوری دنیا میں ایک ہی چیز ذریعہ ہے، وہ ہے عورت کا بن سنور کر آراستہ ہو کر بازاروں میں نکل جانا۔ کیا بازار نہیں جانا؟ تم بولے نہ کو جاؤ، کوئی بولے نہ کو جاؤ، اس طریقے سے جاؤ کہ جو طریقہ جانے کا ہے ویسے جاؤ، حجاب سے جاؤ، پردے سے جاؤ، تاکہ کوئی تمہیں چھیڑنے کی حماقت نہ کرے۔ اکبر نام کا ایک شاعر ہے، پردے سے متعلق اس نے ایک بڑی اچھی بات کہی۔ بے پردہ چند نظر آئیں جو بیویاں، اکبر مارے شرم کے زمین میں چڑھ گیا۔ پہلے زمانے میں تھا ایسا، پوچھا کہ بیویوں پردہ کے گھر گیا، کہنے لگی عقلوں پہ مردوں کی پڑ گیا۔ وہ مرد ہی کیا جو عورت کا احترام نہ خود جانتا ہوں نہ اس کو تحفظ فراہم کرتا ہوں۔ بے غیرتی کی یہ انتہا ہے کہ آدمی اپنی ہی بیوی کو لوگوں کے سامنے بے لباس لے آئے، بے پردہ لے آئے، بے حجاب لے آئے۔ اصل گناہ یہاں سے پیدا ہوتا ہے، میلان طبعی کا۔ تو شوہر کیا بنا؟ ذریعہ۔ تو یہ یاد رکھیں جو ذریعہ ہے وہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ کیوں؟ شوہر نہ لے جاتا تو نہ جاتے، باپ پابند کرتا تو نہ جاتے، بھائی پابند کرتا تو نہ جاتے۔ بیٹا پابند تو نہیں کر سکتا، گزارش ہی کر سکتا ہے، ورنہ جوتے کھائے گا۔ ماں کے سامنے تھوڑی زور چلتا ہے۔ تو اس وقت معاشرے میں جو بڑا گناہ عام ہو گیا ہے، وہ عام اتنا ہو گیا ہے کہ اس گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھا جا رہا، بلکہ بے غیرتی کے ساتھ یہ جملہ کہہ دیا جاتا ہے کہ صاحب دل کا پردہ ہونا جی، اصل تو آنکھوں سے کچھ نہیں۔ میرے ایک سوال کا جواب دیجیے، اس کائنات میں سب سے مقدس، سب سے محترم، سب سے پاکیزہ کوئی گھرانہ ہے، کون سا گھرانہ ہے؟ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ سب سے پاکیزہ گھرانہ۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کے گھر والیوں تم عام عورتوں کی طرح ہوئی گی۔ تمہارا مقام ہی اور ہے، تمہارا مرتبہ ہی اور ہے، تمہاری عزت ہی اور ہے، تمہارا تقدس ہی اور ہے، تمہارا احترام ہی اور ہے۔ لستن کاحد من النساء، ایسے میں اس پاکیزہ گھرانے کی پاکیزہ خاتون سے کس جملے پر نبی علیہ السلام متوجہ فرما رہے ہیں؟ اس جملے پر متوجہ فرما رہے ہیں کہ عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لائے ہیں، نابینا صحابی۔ امہات المؤمنین سے حضور نے فرمایا تم لوگ پردے میں چلی جاؤ، گھر میں بیٹھے تھے، صحابی تشریف لائے تو حضور نے فرمایا کہ تم لوگ پردے میں چلے جاؤ۔ اگر سوال نہ کرتی تو امت لا علم رہتی،
امہات المؤمنین نے ایک سوال کیا، وہ سوال یہ ہے کہ اے نبی، کیا عبداللہ نابینا نہیں؟ جملوں پر غور کرنے سے اس کی نزاکت سمجھ آئے۔ کیا عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا نہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ وہ تو نابینا ہے، کیا تم بھی نابینا ہو؟ اس سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں حضور؟ نبی علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے ہیں جس طرح مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ غیر محرم کو نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح عورت کو یہ حکم ہے کہ غیر محرم کو نہیں دیکھ سکتا۔ دونوں کے لیے، اگرچہ کہ اللہ ایک کو کہہ دیتے دونوں کے لیے حکم ہو جاتا، مگر چونکہ یہ نازک مسئلہ ہے نہیں سمجھ پاؤ گے تو اللہ تعالیٰ نے خود وضاحت کر دی، دونوں کے لیے علیحدہ حکم دے۔ ایک طرف ایمان والے مردوں کو مخاطب بنایا تو دوسری طرف ایمان والی عورتوں کو مخاطب بنایا۔ فَمَا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ وہیں پر اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ اب یہاں سے آگے دو الگ الگ مقامات پر دو الگ تھے اللہ تعالیٰ کے پیغام ہیں۔ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ایک جگہ ہے، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ایک جگہ ہے۔ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا میں کچھ چیزیں بتانا مجبوری ہے تو وہاں تک گنجائش ہے، یہ بتایا ہے۔ ہاں جو پردہ ہو ہی نہیں سکتا اس کو تو چھوڑ دو، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ میں اللہ تعالیٰ نے کس کے سامنے آپ بے پردہ ہو سکتی ہیں وہ بتایا ہے۔ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ اتَّقِينَ اللَّهَ۔ بڑی عجیب بات اس کے اندرون میں ہے۔ یہاں پر میں حضرت حکیم اختر صاحب کا ایک لطیف اشارہ دوں گا انشاءاللہ اگر یاد رہا تو۔ فرمایا کہ دیکھو آبائہن تمہارے باپ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے سامنے جا سکتے ہیں، کیا بے لباس جا سکتے ہیں؟ سوال ہے سیدھا، کیا بے لباس جا سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیسے جانا چاہیے؟ ان کے سامنے بھی جائیں گے تو پورے حجاب کے ساتھ جائیں گے، صرف چہرہ کھلا رکھ سکتے ہیں یا سر کھلا رکھ سکتے ہیں، یہ اوپر کا حصہ، نیچے کا حصہ پھر بھی کھلا حیا والے ایسے ہی رہتے ہیں۔ ہتھیلیاں إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اب یہ تو نہیں چھپا سکتے، تم کام کاج کرو گی، برتن دھو گی، کھانا پکاؤ گی، کپڑے دھو گی، اب ایسے میں تمہارے باپ سے تھوڑی چھپایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ چھپنے والی چیز تو ہے نہیں، دی گئی تو دی گئی، اس سے کسی قسم کا بے حیا خیال بھی نہیں آ جاتا۔ یہاں سے اوپر یعنی گردن سے اوپر سر کا حصہ باپ کے سامنے کھلا ہو گنجائش، بھائی کے سامنے کھلا ہو گنجائش۔ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا میں یہ جو پیر کا حصہ ہے نا، ٹخنے سے نیچے کا، جس کو ہم وضو میں دھوتے ہیں، یہ حصہ بھی مجبوری میں کھلا ہی رہے۔ اب یہ تو مجبوری میں کھلا ہے، لیکن کیا یہ مجبوری سب کے سامنے ہے؟ نہیں، یہ گھر کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم اپنے بھانجوں کے سامنے آؤ گی تب بھی سر پہ ڈالو گی چادر، ہاں چہرہ ہے چھوڑ دیجیے، ہاتھ سے چھوڑ دیجیے، پیر ہے چھوڑ دیجیے، لیکن بالعموم ہمارے گھرانے کی بعض خواتین ایسی ہیں، سب نہیں ماشاءاللہ یہاں جو آتی ہیں وہ تو پردہ دار ہیں، لیکن اس وقت معاشرہ ایسا چلا ہے کہ اس کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا تو بتایا جا رہا ہے
کیا کرتے ہیں؟ بلاؤز پہنتے ہیں آستین ہاف، میں کہتا ہوں ہاف بھی نہیں ہے، وہ کاٹر ہے، تو رہتا ہوں یہاں تک ہی رہتا ہے، تو باقی پورا دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا ہے؟ اور جو بلاؤز ہوتا ہے اس کا حصہ پسلی کی ہڈی تک ہی ہوتا ہے، نیچے کا حصہ پھر کھلا ہوا ہوتا ہے، کمر کا حصہ بے لباس ہوتا ہے، حالانکہ یہ صدر میں داخل ہے عورت کے لیے۔ تو اس وقت یہ گناہ بڑے گناہوں میں سے ہو رہا ہے، کیوں؟ یہ داعیہ پیدا کرتا ہے گناہ کا، نہیں دیکھنے والے کی بھی نظر اٹھتی، کیوں؟ پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ مدت بیان فرمائی ہے جس میں زیادہ سے زیادہ اتنی مدت میں پتہ چل جاتا ہے کہ حمل سے ہے یا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ تاکہ اس کا حق نہ دبایا جائے، اس کی حفاظت کے لیے یہ فرمایا کہ اگر تمہارے مردوں میں سے کسی کا انتقال ہو 4 اشہر وعشرا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، جب تم میں سے کوئی آدمی مر جائے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور وہ پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ دیں، یتربصن، تو پھر وہ اپنے کو دور رکھے، بانفسہن، اپنی ذوات کو، کہ دوسرے سے تمتع حاصل نہ کرے، کب تک؟ 4 اشہر وعشرا، 4 مہینے 10 دن تک۔ کتنی مدت؟ 4 مہینے 10 دن۔ اس میں معلوم ہو جاتا ہے زیادہ سے زیادہ یہ مدت ہے، اگر اس میں نہیں ظاہر ہوا تو عورت کی عدت پوری ہوگی، اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہونے والا جو بچہ ہے اس کے حقیقی باپ کی طرف اس کو منسوب کیا جائے، ایک کا نام دوسرے کو نہیں دیا جا سکتا۔ اسی لیے جب نبی علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ آپ عورتوں کی بیعت لیجیے، تو ان میں جو الفاظ مذکور ہیں بیعت سے نساء کے الفاظ یہ ہیں: يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن۔ یہ عورتوں سے جب بیعت لی جاتی ہے تو اس بیعت کے الفاظ ہیں، اس میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ نبی آپ ان سے ان باتوں میں بیعت لی، کن باتوں میں؟ اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، ولا یسرقن، وہ چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، وہ زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، وہ اپنی اولاد کو ضائع نہیں کریں گی، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن، اپنے ہاتھوں سے ایک کی اولاد کو دوسرے کی طرف نہیں منسوب کریں، وَأَرْجُلِهِنَّ، سطر جس کے سامنے کھلنا چاہیے اس کے علاوہ کے سامنے سطر کھولنے کا گناہ نہیں کریں، وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اور جو کرنے کو کہا گیا ہے اس میں نافرمانی نہیں کریں گے، فَبَايِعْهُنَّ، اے نبی آپ ان باتوں پر عورتوں سے بیعت کیجیے۔ اتنی نازک بات ہے، کتنی احتیاط سے بتایا گیا ہے۔ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ کے بعد جو جملہ ہے وہ میرے موضوع کا حصہ ہے، وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ، اور بہتان نہ باندھیں، کس بات کا؟ يَفْتَرِينَهُ، کہ وہ افطرا پردازی کریں، جھوٹ بکیں، کس بات کے بارے میں؟ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان پیٹ ہے، اور ان ہاتھوں اور پیروں کے درمیان سے کوئی گناہ کرے اور اس کا اثر کسی اور کا ہو، نام کسی اور کا نہ دے، غیر محرم سے ملی حمل ٹھہر گیا، شوہر کی طرف منسوب کر دے گی، یہ پیروں سے ہونے والا گناہ۔ اپنے پاس حمل ہے ظاہر نہیں کرے گی،
دوسرے سے نکاح کر لے، جس سے نکاح ہو گیا ہونے والی اولاد کو اس کی طرف منسوب کر دے گی، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ نہیں کریں گے، اس پر وعدہ لیا ہے، اس پر بیعت لی ہے نبی علیہ السلام۔ اتنی بڑی شدید بات ہے، نسب غلط ہو جائے گا، کسی اور کی اولاد کسی اور کی طرف منسوب ہو جائے گا، اس کا مال میراث ہڑپ ہو جائے گا، غصب ہو جائے گا، دوسرے لوگ قبضہ کر لیں گے۔ ارے حقدار کو حق دلاؤ، اور یہ تم ہی کر سکتی ہو۔ کیسے؟ اللہ نے احتیاط کا راستہ بتایا کہ اگر تمہارے شوہر فوت ہو جائیں، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا۔ ایک صورت تو یہ ہے، ایک صورت یہ ہے کہ صاحب کبھی آدمی غائب ہو جاتا ہے، مفقود الخبر اس کو کہتے ہیں، اس صورت میں فسخ نکاح کرا دیا جاتا ہے، ایک عدت یہ ہو جاتی ہے۔ ایک عدت یہ ہوتی ہے کہ آدمی نے طلاق دے دی، یا آدمی عورت نے خلا لے کر اس سے علیحدگی اختیار کر دی۔ ان لوگوں کی عدت کی جو مدت ہے وہ کتنی؟ فرمایا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشهر واللائي لم يحضن۔ بعض عورتیں عائسہ ہوتی اور بعض عورتیں غیر عائسہ ہوتی۔ عائسہ کہتے ہیں ایسی عورت کو جس کو ماہواری آتی نہ آتی ہو، حائضہ عائسہ، وہ جو منتھلی پیریڈ والی ہے، وہ جن کو منتھلی پیریڈ رک گیا ہو، بند ہو گیا ہو، اس کو 40 سال کے بعد 45 سال کے بعد عورتوں میں وہ جو مہینے کی عذر شرعی ہے وہ رک جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چاہے حیض والی عورتیں ہوں چاہے بے حیض والی، دونوں عورتوں کے لیے جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ وہ 3 مہینے تک اگر طلاق ہو گیا ہے، اگر خلا ہو گیا ہے تو یا تنسیخ نکاح ہوا ہے، تو ان تینوں صورتوں میں وہ اپنے کو عدت میں سمجھے باہر نہ نکلے، تاکہ کسی دوسرے کا کسی دوسرے پر الزام نہ ہو۔ ایک چیز تو یہ بتائی۔ بعض عورتیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کی یوں سمجھیں کہ امید ظاہر ہو جاتی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ صاحب امید آ گئی۔ اب ان کی مدت عدت کیا ہے؟ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ اور بعض عورتیں امید سے ہوتی ہیں تو جب تک ان کی امید بچے کی صورت میں ظاہر نہ ہو جائے اس وقت تک وہ عدت ہی میں۔ جب وہ امید ظاہر ہو گئی تو جس کا ہے اس کی طرف منسوب کرو، اب پھر تم چاہو تو دوسرے سے نکاح کر سکتے۔ اس کے لیے کوئی لمٹ ٹائم کی نہیں ہے۔ اب 2 صورتیں ہو سکتی، کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، میں 1-2 صورتیں بتاتا ہوں۔ ایک آدمی نے شادی کی، ٹھیک ہے، اسی دن خلوت کی، اس کے 1 مہینے کے اندر پتہ چل گیا کہ امید سے ہے، اسی مہینے میں شوہر کا خدا نخواستہ انتقال ہو گیا، تب اس کی پورے 9 مہینے تک انتظار کرنا پڑے گا۔ 9 مہینے کے بعد جب بچہ ظاہر ہوگا تب اس کی مدت عدت مکمل ہوگی۔ نمبر 2، ایک عورت ہے، شادی ہوئی، 9 مہینے کی امید بھی ہوئی، 9 مہینے ابھی آج کل پرسوں ہاسپٹل سے رجوع ہونا ہے، دایا کو بلانا ہے، ایسا ہوتا ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، اب کیا کرے گی؟ حضرت فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں کہ جس کی اس طرح کی کیفیت ہونا کہ جس دن اس کے شوہر کا انتقال ہوا اسی دن اس کے پاس ولادت ہو گئی، اس کو مدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وضع حمل اس کی مدت تھی، حمل ظاہر ہو گیا، اب اس کو مزید انتظار کی ضرورت نہیں، اب بس وہ اپنا نکاح کرنا چاہے تو آزاد۔ کیوں؟ ارے صاحب ابھی تو لاشا پڑا ہوا ہے، جنازہ پڑا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حمل ظاہر ہونے تک بچہ یا بچی کی صورت میں بس تم انتظار کرتے رہو، جب یہ ہو جائے چاہے اسی دن ہو جس دن شوہر کا انتقال ہوا ہے، ابھی اس کا لاشا آپ کے گھر میں پڑا ہے لیکن آپ کے یہاں ولادت ہوگی تو آپ کی مدت عدت ختم ہوگی، انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔
لیکن کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ 9 مہینے انتظار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ شوہر کا پہلے ہی مہینے میں انتقال ہو گیا، اب بچے کی پوری مدت پہ جی اور اپنے شکم مادر میں رہنے کی پوری ہو، اور پھر اس کے بعد میں جی ظاہر ہو، پھر اور ولادت ہو، اس کے بعد میں وضع حمل کے بعد اس کی عدت مکمل ہوتی ہے۔ تو اس زمانے میں عورتوں کا جو بڑا گناہ ہے وہ یہ کہ ایام عدت کو پوری نہیں کر رہی ہے۔ کیا بول رہے ہیں؟ ضروری نہیں ہے مردوں کو بولو بیٹھو بول کے، ہم کہیں بیٹھنا، ہم نئے دور کی نئی لڑکیاں ہیں، ہمیں عدت گزارنے کی ضرورت نہیں۔ تو بھائی عدت تو انہی کو ہے جن کے یہاں امید ہو سکتی ہے، مرد کے پاس کبھی ہو نہیں سکتا، اس لیے مرد انتظار کرے گا نہیں۔ عورت کے پاس یہ اللہ نے شرافت رکھی کہ وہ ماں بن سکتی ہے، یہ عزت رکھی کہ وہ ماں بن سکتی ہے، لہذا اس وجہ سے کہ جب تک کہ امید میں کوئی چیز ہے یا نہیں وہ ظاہر نہ ہو جائے، عورتوں کو عدت کی مدت گزار لینی چاہیے۔ کس کی کتنی مدت ہے؟ 4 میں نے بتائے۔ نمبر 1 بیوہ 4 مہینے 10 دن زیادہ سے زیادہ مدت گزارے گی۔ نمبر 2 طلاق شدہ، مخلعہ اور تنسیخ نکاح والی، یہ تینوں عورتیں، ان میں 2 حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت وہ عورت کی جو ماہواری والی ہے، وہ جس کی ماہواری رک گئی، ان دونوں کی عدت 3 مہینے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ایک ہے امید والی عورت، امید والی عورت کے لیے بھی عدت کے ایام وضع حمل ہے، جب تک کہ حمل ظاہر نہ ہو جائے۔ اگر نہیں کرتے تو یہ کیا ہوگا؟ گناہ کبیرہ۔ اس وقت جو یہ بے محابہ باہر نکلنے کا ہے، اتنے آداب بتائے، فرمایا کہ آپ سرما نہیں لگا سکتے، کیا کرنا چاہیے وہ بتا رہا ہوں۔ سرما نہیں لگا سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے، بلکہ بلا ضرورت غسل نہیں کر سکتے، بلا ضرورت غسل نہیں کر سکتے، گھر سے باہر بلا ضرورت نہیں نکل سکتے۔ خیر میں کہیں کون سا یہ دراصل تمہارے سابقہ شوہر کے ساتھ جو تمہارے راز و نیاز ہیں اس میں کچھ تو وفاداریاں تم نے ایسی باتیں کی ہوں گی جو محبت سے بھری ہوئی ہوں۔ ذرا خیال تو کرو کہ اس کا انتقال ہوا ہے، کیا تم میں اتنی حیا بھی نہیں ہے، اتنی وفا بھی نہیں ہے کہ اس کے سوگ میں تھوڑے دن تم پراگندہ بال رہو، بدحال رہو؟ اس کی محبت کا تقاضا ہے، یہ محبت کے تقاضے بھی اللہ ہی پورے کرا رہے۔ بلا ضرورت گھر سے نہیں نکل سکتی، تو اس پر لوگوں نے اعتراض کیا، یہ کیا بات ہے؟ انہیں کھا سکتی، پی سکتی، پہن سکتی، بالکل پہن سکتی، کھا سکتی، پی سکتی۔ جہاں جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ چیزیں غور سے سننے کی اور سمجھنے کی۔ کنگھی اگر جوئیں پڑ گئی ہیں تو کنگھی کی جا سکتی ہے، تیل لگایا جا سکتا ہے اگر پھنسیاں ہو رہی ہیں، سر میں بفا ہو رہا ہے، نہا سکتی ہیں جسم سے اگر پسینے کی بدبو آ رہی ہے تو بدبو کو دور کرنے کے لیے۔ لباس تو پہننا ہی پہننا ہے، لیکن زینت والا لباس جو عموماً دعوتوں میں شادیوں میں پہنا کرتی ہے۔ اب اس وقت عدت کے زمانے میں اتنی تو حیا کرو کہ جو چیز شوہر کے دکھانے کی تھی اس کے انتقال کے بعد تو نہ پہنو، اس کے ساتھ وفاداری اتنی تو نبھاؤ۔ یہ معنی گھر سے بلا ضرورت نہیں نکل سکتی، لیکن اگر بیمار ہو جائے تو نکل سکتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جا سکتی۔ گھر کے ضرورت کی چیزیں کوئی لانے والا نہیں ہے تو بھوکی مر جائے گی، نہیں مرنا ہے، جا کے لا لے سکتی۔ ارے جب تو حرام بھی حلال ہو جاتا ہے، اگر ایسی بھوک لگی ہے کہ جان نکل رہی ہو تو جو چیز حرام تھی وہ حلال ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تو شریعت اتنی پابندیاں نہیں لگاتی، صرف حدود سے تجاوز کرنے سے منع کرتی ہے کہ بے محابہ مجلسیں نہ ہوں، یعنی دوستوں کے ساتھ مٹر گشتی کی جا رہی ہے، خوشگپیوں میں مصروف ہیں، اپنے شوہر کا کوئی غم نہیں، اس کے لیے کوئی ساد ثواب نہیں، اس کے لیے کوئی دعا مغفرت کا نظام نہیں، بس خالی ہنسی مذاق کھٹی ٹھاٹا، ایسا نہ کرو۔ ابھی تو گزرا ہے، اس کے ساتھ اتنی وفا کرو کہ اس کے لیے دعا مغفرت کرتے رہو، اور اگر اس کی کوئی امید ظاہر ہونا ہے تو وہ ظاہر ہو جائے اس اسرا میں۔ یہ کچھ پابندیاں ہیں جو شریعت مطہرہ نے لگائی اور حکمت کے ساتھ لگائی۔ گھروں سے نہیں نکلنا کہتے، فقیہ حضرات ایسا بولتے ہیں، حالانکہ قرآن و سنت میں کہیں بھی ایسا نہیں۔ میرے بھائی وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ اس عورت کے لیے ہے جس کا شوہر زندہ ہو، تو جس کا شوہر جو محافظ ہے وہی نہ رہے تو یہ گھر سے نکلے گی تو اس کو نوچنے والی بے حیا نگاہیں نہ نوچیں گی۔ کہاں لوگوں کی عقل ہے؟ فقیہ گھر میں بٹھا رہا ہے کہ قرآن گھر میں بٹھا رہا ہے؟
بعض لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں فقہا ایسا لکھتے ہیں ویسا لکھتے ہیں، ہم قرآن میں ڈھونڈے نہیں ملا، حدیث میں ڈھونڈے نہیں ملا، تو ہمارے گھر میں ہم دیتے، تم لوگوں کو عادت نہیں ہے عالموں کا جانے کی، مزاج ہی نہیں ہے قرآن و سنت سننے اور سمجھنے کا، تو شریعت پر اعتراض کرتے ہیں۔ شریعت میں ہے جب شوہر زندہ ہو، کیوں شوہر محافظ ہے، تب اس کے ساتھ حجاب کے ساتھ جا سکتی ہو، یہ اللہ نے فرمایا۔ لیکن جب اگر وہ ہے تب بھی احتیاط کرنے اور بے محابہ گھر سے نکلنے سے روکا گیا ہے۔ جب اپنا محافظ ہی نہ رہے تب مزید احتیاط کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاہلیت کی طرح نہ نکلو، تو یہ حکم بدرجہ اولا اس عورت کے ساتھ متعلق ہوتا ہے جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو یا جس سے علیحدگی ہو گئی۔ تو اس زمانے میں دو گناہ بڑے عام ہو گئے جس کو گناہ بھی نہیں سمجھا جا رہا۔ ایک عدت کی مدت کو پورا نہ کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ میری بہنوں سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں تھوڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ نمبر دو، اس زمانے میں لباس کے معاملے میں بے احتیاطی بہت عام ہو رہی ہے، اس معاملے میں تھوڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ جو راستہ بتایا گیا وہ پاکیزہ گھرانے کو مخاطب اول بنا کر بتایا گیا ہے، تو پھر ہم بدرجہ والا، جبکہ یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں کوئی نگاہ پاکیزہ نہیں، کوئی نگاہ نفس سے بھری ہوئی، کوئی نگاہ نفس کے خیالات سے خالی نہیں، نفسانی خیالات سے خالی نہیں۔ ایسے زمانے میں ہمیں کیسا رہنا چاہیے، کس درد و محتاط رہنے کی ضرورت ہے، یہ ہم بتانا چاہ رہے ہیں۔ اگرچہ کہ تعلق اس کا جسم انسانی کے ساتھ ہے، عمل خاص عورتوں کا ہے، لیکن مرد کا بھی اس میں ایک بڑا گہرا تعلق ہے کہ جب عورت وفات پاتی ہے، جب مرد وفات پانے لگتا ہے تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ عورت کی حفاظت کا پورا بندوبست کر دے۔ ایام عدت میں اس کے نفقے کا، اس کے کھانے پینے رہنے سہنے کا انتظام خود ہی اپنی حیات میں کر لینا چاہیے، اور اگر نہ بھی کر سکے تب بھی قرب و جوار میں ہماری بہنوں کے ساتھ اگر ہو، ہماری بیٹیوں کے ساتھ اللہ نہ کرے ایسا ہو، اور اگر ہماری رشتہ داروں کے ساتھ ایسا ہو تو ہم سے جتنا قریبی رشتہ ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے ایام عدت کے زمانے میں ان کو پاکیزہ رکھتے ہوئے ان کی رزق رسانی، ان کے لباس اور ان کی دلجوئی کا سامان کرنا چاہیے۔ لیکن اس اسنا میں یاد رکھیں، نہ تم ان کے پاس نکاح کا پیغام دے سکتے ہو، نہ اشارتاً، نہ کنایتاً، نہ عورتیں پیغام نکاح قبول کر سکتی ہیں، نہ دوسرے کے ساتھ نکاح کر سکتی ہیں۔ یہ جزئی مسائل ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم نافع، فہم سلیم اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چونکہ تقاضے نفس سے پیدا ہونے والا گناہ ہوتا ہے، مرد سے ہو یا عورت سے، اس لیے اس کو نفس کے بعد میں ذکر کیا علماء کرام نے۔ کلمات